الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ خوشی اور غمی کے اثرات قبول کرنا انسانی فطرت میں شامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص خوشی کے لمحات میں خدائے عظیم کے حضور ہدیہ تشکر بجا لائے یا نہ لائے، لیکن غمی اور پریشانی کے عالم میں وہ اپنے پروردگار کو نہیں بھولتا۔ اس وقت اس کے نہاں خانہ دل سے صدائے فریاد نکلتی ہے، اس کے ہاتھ بے ساختہ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور اس کا سر عجز و نیاز کی حالت میں خشوع خضوع سے سجدے میں جھک جاتا ہے، اور وہ گڑ گڑا کر عاجزی بے چارگی کی حالت میں اپنے پروردگار کو پکارنے لگتا ہے، اور اس کے ہونٹوں پر آنے والے کلمات جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتے ہیں دعا کا روپ ڈال لیتے ہیں۔ دعا مانگنے کا عمل رقت انگیزی کے اعتبار سے اس قدر کیف و لذت اور سوز و ساز کا حامل ہے، اور انسان اپنے آپ کو اپنے خالق مالک سے اس درجہ قریب محسوس کرتا ہے کہ بار بار مانگنا اس کو گراں نہیں گزرتا، اور وہ اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی لذت و حلاوت دو چند ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قول، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے پروردگار کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ دعا ہمارے ارادوں، آرزوؤں اور خواہشوں میں قوت و توانائی پیدا کرتی اور راہ عمل میں پیش آنے والی مشکلات اور رنج و الام کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دعا سے دل کو طمانینت اور سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور وہ بحالت دعا بندہ اپنے خالق و مالک کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اس حالت میں رحمت ایزدی اس کے شریک حال ہو جاتی ہے۔ ایک سچے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنگی اور آسانی ہر حال میں بارگاہ رب العزت میں دست دعا دراز کرے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرتے اور اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مگر جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو دعا کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کی مذمت میں فرمایا ہے، اور جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بلا کر اس طرح چل پڑتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے غلط اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے تھے۔ قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر انسان کی اس بری خصلت کو یوں بیان فرمایا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پکارتے ہیں، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت بخش دیتے ہیں تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا۔ دعا اپنے دامن میں اس قدر خوبیاں اور فوائد سمیٹے ہوئے ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی مذہب ایسا ہو جس نے دعا کی ترغیب نہ دی ہو۔ دعا مانگنا در اصل بارگاہ الہیہ میں عجز و نیاز کا اظہار
اور اس امر کا اعلان ہے کہ دعا مانگنے والا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا محتاج سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف طریقوں سے دعا کی تلقین و ترغیب فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بڑی عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔